سندھ میں بسنے والے الیگل امیگرینٹس، غیر قانونی پناہ گزیر، پردیہی پناہ گزیر جو باہر ممالک سے آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، اس حوالے سے ہم فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس کریں گے کہ سندھ میں بسنے والے غیر ملکیوں کے حوالے سے سندھ کی لیڈرشپ کا، سندھ کے عوام کا، سندھ کی سیاسی جماعتوں کا، سندھ کی قوم پرست جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے، اس پر حکمران عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ سندھ ایک پیار کی، اس محبت کی، پاپوہ کی زمین رہی ہے، ابھی بھی یہ اولیاء کی سرزمین اسی طرح پیار اور محبت اور امن امان کی سرزمین رہے گی۔ سندھ کے لوگ امن امان کی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کرے گا کہ ہم نے جس طرح پہلے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے سندھ کے خلاف ہونے والی، اب بھی سندھ کے خلاف ہونے والے سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ سندھ ہماری ہے، سندھ کی دھرتی ہماری ہے، سندھ کا عوام ہمارا ہے، ان کے انچ انچ کی جان جان کی ہم سب مل کر تحفظ کو یقینی بنائیں گے، اور کسی کو کسی صورت سندھ پر، سندھیوں پر کسی کی جان پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بلال کاکا کے واقعے کی فوری طور پر تحقیقات کرائی جائے گی، واقعے میں ملوث بندوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے سندھ حیدرآباد کے معاملے پر مولانا راشد محمود سومرو نے جو گفتگو کی ہے اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سید محمد اکرم فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی کارکن جمعیت علماء اسلام، حضرت نے گفتگو کی ہے مکہ کی مقدس سرزمین پر بیٹھ کر۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا۔ ایک مولوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اوراق کو پرکھ کر بات کرے، معاملہ کو تہ تک کھوجنے کی بات کرے، کھرجنے کی بات کرے، پھر اس پر گفتگو فرمائے۔ آپ نے کس سے رابطہ کیا، کس سے نہیں کیا، کم از کم اگر آپ کو معلومات نہیں، آپ پاکستان تشریف لا کر اس معاملے پر پھر نوٹس لیں، اس معاملے کو اپنے معلومات کے مطابق جو ہے وہ جب آپ حیدرآباد چلے جائیں مکمل دونوں فریقوں سے مل لیں۔ پھر آپ وہاں سے گفتگو کر رہے ہو، آپ کی تمام گفتگو سے جو ہے وہ نسل پرستی، لسانیت پرستی، عصب پرستی کے قطرات ٹپکتے ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ خدا کے بندے، آپ جماعت کے بڑے ہیں، ہم نے آپ کے ایک لبیک پر، آپ کی ایک آواز پر ہم نے لبیک کہتے ہوئے ہم جماعت کے ہر جلسے میں آئے ہیں۔ آپ کی جماعت کے جلسے اگر لاکھوں کی تعداد میں ہے، سندھ کی بات کر رہا ہوں، اگر لاکھوں کی تعداد میں ہے، چاہے وہ لاڑکانہ کے جلسے ہو یا مزار قائد کراچی کے جلسے ہو، تو آدھی تعداد ہماری پٹھانوں کی ہوتی ہے۔ اور میں خدا ذوالجلال کی قسم قوم پرستی کی بات نہیں کرتا، درد صرف اس بات کا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یک طرفہ اور جانبدارانہ گفتگو کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا۔ جب آپ کے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے اور وہ بندہ بے خبر ہو، فاسق یہاں بمعنی لغوی ہے، صحابی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، معلوم کر لیجئے گا، تو آپ اس کو پھر فتبینوا، اس خبر کو پرکھو، اس کو پرکھنے کی کوشش کرو، فٹ سے فتوا نہ لگاؤ، فٹ سے جو ہے وہ کسی ایک طرف نہ ہو جانا، ورنہ گفتگو کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے اگر آپ کو معلومات نہیں ہے۔ آپ وہاں اپنے جو ہے وہ معاملات اور گناہ بخشوانے گئے ہو، اور اسی مقدس سرزمین پر حج فریضہ ادا کرنے کے بعد پھر ایسی گفتگو کر رہے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الخبر کالمعاینہ، جب تک آپ کو خود کوئی معاملے کا تہ تک معلومات نہ ہو، اپنی طرف سے گفتگو نہ کرو۔ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائیے، اور آپ کہہ رہے کہ ہم سب کو نکالیں گے غیر ملکی، کوئی غیر ملکی نہیں، سب کوئٹہ والے اور پشین والے ہیں وہاں پر ہوٹل چلانے، پھر تو غیر ملکی مولانا فضل الرحمان بھی ہوا، جو ہے وہ ابھی یعنی ان کو کوئی دہائیاں تھوڑی ہوئی ہے پاکستان آئے ہوئے، پھر وہ پٹھان بھی افغانی ہے۔ آپ جا کر مولانا سے پوچھ لیجیے اس حوالے سے، ہم بھی پھر جو افغانی ہے، کسی کا باپ ہمیں پاکستان سے یا سندھ سے نہیں نکال سکتا۔ سندھ تمہارا نہیں ہے، آپ نے باقاعدہ کہا ہے اپنی تقریر میں سندھ ہماری ہے، کوئی سندھ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یا پورا پاکستان ہمارے میں ایک دوسرے صوبے میں کمانے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے۔ آپ پاکستان کو جو ہے وہ خونریزی کا میدان اور جو ہے وہ یا خانہ جنگی کا میدان بنانا چاہتے ہو۔ ایک سیاسی مذہبی بہترین مذہبی جماعت کے کارنما ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہو، اور ہوتے ہوئے باوجود آپ مولوی ہو، اس طرح کی بات کرتے ہو۔
دوسری بات، ایک شرابی کو آپ نے شہید کہا ہے، رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب قاتل کو بھی پتہ نہ ہو میں کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو بھی پتہ نہ ہو میں کیوں مر رہا ہوں، تو رسول علیہ السلام نے دونوں کا انجام بھی بتلایا ہے. آپ کو خود معاملے کا پتہ نہیں، آپ دونوں کو، آپ نے اس کو شہید قرار دے دیا، اور آپ کی گفتگو کی وجہ سے وہاں باقاعدہ پٹھانوں کو آپ بسوں سے اتار رہے ہیں. یہ آپ کی گفتگو کا رزلٹ اور نتیجہ نکل رہا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو پر آپ بڑے نہیں ہو، سب چھوٹے ہیں خدا کے سامنے. معافی مانگو. جماعت کے جتنے پٹھان ہیں لاکھوں کی تعداد میں، سب آپ سے ناراض ہے، سب کے دلوں پر آپ نے چھریاں چلائی ہے. بلال حبشی کے اس صحابی سے بڑے نہیں ہو جو بلال حبشی کو کالی کلوٹی ماں کا تانا دے رہا ہے اور پھر معافی مانگ رہا ہے. معافی مانگو اور اپنا وزن برقرار رکھو. کوئی گناہ کرے تو اس کو سزا دو. ایک آدمی کی گناہ کی وجہ سے اگر بالفرض اس نے غلط کیا ہے، ایک کی وجہ سے سب کو سزا مت دو. وما علینا